اے مسلمانوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے نافرمانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اور تم کتاب و سنت کی زندگی سے ہٹ جاؤ گے، اللہ فرماتا میں عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے میں تمہیں ضرور دوں گا، میں عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ضرور، عذاب کا مزہ ضرور چکھاؤں گا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہی ہیں، یہ بڑا جھٹکا نہیں ہے جس کو آپ بہت بڑا جھٹکا سمجھ رہے ہیں نا، یہ بڑا جھٹکا نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں۔ ان جھٹکوں سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ہماری ناگرکتا، ارے ناگرکتا چھوڑو، آپ کی داڑھی پر بھی قانون آنے والا ہے، آپ کی ٹوپی پر بھی قانون آنے والا ہے، ہماری ماں بہنوں کے برقعے اور نقاب پر بھی قانون آنے والا ہے۔ جب یہ قانون آئیں گے تب بڑے بڑے جھٹکے ہوں گے، یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ پلاننگ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے پلاننگ۔ آپ اس پلاننگ کو پڑھنے کے لیے آپ کو ناگپور کا سفر کرنا ہوگا۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب کھل کے مت بلواؤ، بہار ہوتا تو کھل کے بول دیتا، یہاں تو بولنے ہی نہیں دیا جاتا، کریں کیا؟ اور بول دوں گا تو اگلے سال آنے نہیں دیا جائے گا کہ صاحب آپ پہ پابندی ہے۔ تو ہماری بھی کنڈیشن کو سمجھو، ہم بھی کہیں کسی طریقے سے ہتھکڑیوں میں بند ہیں، ہماری زبان پر بھی کچھ تالے لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی بالکل پلاننگ ہو چکی ہے، اور یہ رات کی تاریکیوں میں پلاننگیں ہو رہی ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ ناگرکتا سنشودھن بل آیا ہوا ہے، اس بل کی آڑ میں آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کی داڑھی پر بھی قانون آئے گا، اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ داڑھی کی آڑ میں لوگ آتنکواد پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، لہذا داڑھی کو بل پاس کر کے داڑھی کے قانون کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ٹوپی پر قانون آئے گا، اس کے بعد ماں بہنیں اور بہت سے آتنکوادی، مسلمان کا نام نہیں لیا جائے گا، بہت سے آتنکوادی برقع اوڑھ کر حملے کرتے ہیں، اس لیے عورتوں کی برقعے کی پابندی ہٹائی جائے، نقاب کی پابندی ہٹائی جائے۔ یہ سارے قانون یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں ایک ہو جاؤ۔ مولوی جرجیس اس چیتا کیمپ کی سرزمین پر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی بن کر نہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے سارے اختلافات کو دفن کر دو، ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے نپٹائیں گے، لیکن ان جھگڑوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، اور نہیں آؤ گے تو معاف کرنا، مولوی جرجیس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا کی ناگرکتا مل گئی، ہمیں بھی مل جائے گی، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم دنیا کے جس کونے میں جانا چاہیں گے ہمیں ناگرکتا ملے گی، ہم چلے جائیں گے، ہمیں مل جائے گی، لیکن ہماری آواز آپ کے لیے اٹھ رہی ہے، ہم آپ کے لیے بڑھ رہے ہیں آگے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ہوش میں نہیں آئے تو یقین مانیے گا ہماری نا اتفاقی کا فائدہ پوری طریقے سے اٹھانے کی کوشش ہو چکی ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، آزمایا۔ ہاں، اس آزمائش میں کسی حد تک دھکا لگا ہے، ورنہ رام لیلا کی گراؤنڈ سے اعلان نہ ہوتا، کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعلان نے یہ بتا دیا ہے کہ لوگ اب ہمیں سمجھ چکے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی چیز ہمیں باور کرانا ہے۔ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، وچار دھارائیں صحابہ کرام کی بھی آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھیں، اختلافات ان کے درمیان بھی تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی تھی ساری باتیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ جب قرآن کی حدیث کی بات آ جائے ہمارے سارے اختلاف مٹ جانا چاہیے، پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مولوی جرجیس ہار رہا ہے کہ جیت رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمانوں تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آگے والے جملے، جب نا اتفاقی ہو جائے، کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ آج ہم اصلاح بھی نہیں کراتے، لڑ رہا تو لڑنے دو، مر رہا تو مرنے دو۔ دو بھائیوں میں جیسی لڑائی ہو پوری قوم کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دے، اور جانتے ہو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کس حد تک گزر جانے کی اجازت دی؟
اس کے لیے دو بھائیوں کو ایک کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کس حد تک جانے کی اجازت دی؟ شریعت پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ المومن لا یکذب، اللہ کی قسم مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس جھوٹ پر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو، لیکن دو بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہو تو ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے سچ بول بول کر آپ تھک جائیں اور وہ دونوں ایک نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرا جھوٹ بول دینے سے دونوں ایک ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر دو لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کرانا ہو، ان دونوں کو ایک کرنا ہو، اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو، تو میں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ جھوٹ بول کر بھی اگر ان دونوں کے دلوں میں ایکتا بیٹھ رہی ہے، اکھنڈتا آ رہی ہے، مضبوطی آ رہی ہے، وہ دونوں ایک ہو رہے ہیں، تو جھوٹ بول دو، تمہیں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان جب اختلاف ہوا اپنی بکری کو پانی پلانے کے اوپر، حضرت عمر فاروق کے غلام نے کہا کہ یہ پہلے میں آیا ہوں، پہلے میں پانی پلاؤں گا۔ ادھر سے انصاری غلام نے کہا کہ یہ تالاب ہمارے مالک کا ہے، مدینے میں آئے ہو تم، پہلے میں اپنے مالک کی بکری کو پانی پلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ کس کا تالاب ہے یہ چھوڑو، پہلے میں آیا ہوں، پہلے میں پانی پلاؤں گا۔ بات آگے بڑھی، حضرت عمر فاروق کے غلام نے ایک تھپڑ مار دیا انصاری غلام کو۔ وہ چلایا یا اہل الانصار، آئے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر سے یہ چلایا یا اہل الانصار یا اہل المہاجرین، مہاجر میری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر مہاجرین جمع، ادھر انصاری جمع، دونوں نے تلواریں نکال لی۔ مکے سے بھاگ کر آئے ہو، کھانا پینا نہیں تھا، ہم نے کھانا پینا دیا، گھر مکان نہیں تھا، ہم نے گھر مکان دیا، کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے تمہیں کھیتی باڑی دی، ہم نے تمہیں روزی روٹی کے ذرائع فراہم کیے، اور آج تم ہماری آدمیوں پر آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ تم بھوکے ننگے آئے تھے، ہم نے تمہیں کھانا کپڑا دیا، اور آج تم ہماری آدمی کو تھپڑ مار رہے ہو۔ آگے معاملہ بڑا، انصاریوں نے تلواریں نکال لی، مہاجروں نے تلواریں نکال لی۔ ایک 9 سال کا بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمبل چادر اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں موجود تھے۔ کسی نے کہا، اس بچے نے، اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ انصاری و مہاجرین نے تلواریں نکال لی ہیں۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے، مسجد نبوی کے دروازے پر لگے ہوئے کنڈل سے آپ کی چادر پھنستی اور گر جاتی ہے، صرف لنگی باقی ہے، آپ بغیر چادر کے بھاگ رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ چادر اٹھا کر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی چادر۔ آپ نے فرمایا بیٹے لے کر آ جا، میں لینے کے لیے تیرے پاس آؤں گا، اتنی دیر میں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہ کر دے۔ اس حال میں گئے اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انصاریوں، اے مہاجروں یہ کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بیچ سے ہٹ جائیے، آپ کا معاملہ نہیں، یہ بھوکے ننگے آئے تھے، آج ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوشش کی سمجھانے کی، نہیں مان رہے ہیں، تو آپ نے آخری حربہ اپنایا، فرمایا اچھا تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ایک دوسرے کو مارنے کا؟ ہاں، تو سنو انصاریوں اٹھاؤ تلوار، مہاجروں اٹھاؤ تلوار۔ دونوں نے تلواریں کہاں اٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے قتل کرو ایک دوسرے کو، لیکن محمد الرسول اللہ کی زندگی میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے یہ تلوار میری گردن پر چلنی چاہیے۔ اٹھاؤ پہلے مجھے مارو، اے مہاجر اٹھاؤ مجھے مارو۔ دونوں نے تلواریں نیچے کر لی۔ اتنی قسم ہمت تھی جو جناب محمد رسول اللہ پر تلوار چلا سکے۔ اللہ کے رسول آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ نے کہا سارا معاملہ تو میرا ہی ہے، میں نے ہی تو محنت و مشقت کر کے آپ لوگوں کو بھائی بھائی بنوایا، مواخات پیدا کی، اور میرے ہی سامنے تم ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے ان دونوں کے گلے ملوائے اور آپ نے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ ذرا تصور کرو، نبی دونوں کے بیچ میں مواخات پیدا کرا رہے ہیں، ہم نبی سے بڑھ کر ہیں جو ایک دوسرے کو لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو یاد دلایا وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر کی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اپنی نعمت یعنی اسلام کو اتار کر، یا اللہ نے اپنی نعمت یعنی قرآن کریم کو اتار کر، یا اللہ نے اپنی نعمت یعنی جناب محمد رسول اللہ کو بھیج کر تم دونوں کو، تم تمام دشمنوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دیا، ایک دوسرے کا ملنسار بنا دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ ایک نبی کے ماننے والے آج ہم آپس میں بٹے ہوئے ہوں، آج ہم اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم نہ ہو اور دشمنوں کو اس کا موقع مل رہا ہو، میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ ہمارے سماج کے ذمہ داروں کو جو بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں ان کو چنتن کرنا پڑے گا، اس بات پر چنتن۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں تو بہار کی سرزمین پر ایک ایم ایل اے، ایک ایم ایل سی اور راج سبھا کے ممبر کو للکار کے آیا ہوں، اس کی دشمنی میں مول لے کر آیا ہوں۔ یہاں مسلمانوں کا ہمدرد بنتا ہے اور پارلیمنٹ میں جب قانون پر بحث ہوتی ہے تو ووٹ این آر سی کے پکش میں ڈالتا ہے۔ ہم نے کہا یہاں ووٹ مانگنے کے لیے اس کے خلاف میں بول کے آیا، یہاں نہیں بول سکتا، بول تو سکتا ہوں لیکن آپ بلوا نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ کیا ہے؟ تم ہمیں مٹانے کی تیاری کرو، ہم لوگوں کو ایک کرنے کی بھی بات نہ کریں۔ تعجب یہ ہے کہ تم دنیا میں ہمیں ہندوستان سے مٹانے کے لیے تمہیں ساری چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے اور ہمیں لوگوں کو ایک کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو بھی تم جرم قرار دیتے ہو، ہیں؟ یہ بھی تمہاری نظر میں جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو جاؤ ہم مجرم ہیں، اگر یہ جرم ہے تو جاؤ یہ جرم میں کر رہا ہوں اور بے بانگ دہل کر رہا ہوں، تمہیں جو سزا دینا ہو دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے۔ یہ بھائی چارگی کو ختم کرنے والی کون سی چیزیں؟ بس ہو گیا ٹائم، 15 منٹ اور رہ گئے۔ بھائی چارگی کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قرآن نے اس پر انکش لگایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ قرآن نے اس پر انکش لگایا، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ رات کے 12 بجے کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے، یہ روزانہ رات کے 12 بجے کہاں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ اس گھر کی عورت کا آدمی مر گیا ہے، یہ اسی گھر میں کیوں آتا ہے؟ یہ عورت اسی آدمی کو کیوں بلاتی ہے؟ بدگمانی۔ اور پھر اللہ نے آگے کہا بعض بدگمانیاں انسان کو بہت بڑے گناہ کا مرتکب کر دیتی ہیں۔ ان بعض الظن اثم ہوتا ہے۔ کٹیار کا نام سنا ہوگا، بہار کے لوگ ہوں گے یہاں پر۔ ایک بار میں کٹیار میں کہیں پروگرام کرنے جا رہا تھا تو ایک مولانا اور تھے میرے ساتھ، وہ اپنی بائک پر مجھے لے جا رہے تھے، سردی کے دن تھے۔ میں نے کہا یار کہیں چائے پی لو رک کر، ابھی 15 کلومیٹر دور ہے گاؤں، اس گاؤں کا نام ہے گھسیا گھاٹ، وہاں جانا تھا مجھے۔ تو چائے پینے لگے، اس علاقے کا نام ہے شہید چوک، لیکن جہاں چائے بن رہی تھی ہوٹل پر، وہیں پر سامنے فلم ہال تھا۔ اتفاق دیکھیے، جیسی ہم لوگوں نے چائے ہم لوگوں کے ہاتھ میں آئی ایسی فلم چھوٹ گئی۔ وہ 3 سے 6 والا کوئی شو چلتا تھا، فلم چھوٹ گئی۔ اب جس گاؤں میں میرا جلسہ تھا اس گاؤں کا بھی ایک آدمی اسی فلم میں تھا۔ اب وہ نکل کے ہم دونوں مولویوں کو چائے پیتے ہوئے دیکھتا تو کیا کہتا ہے، اے مولانا کیا فلم کیسی تھی؟ میں نے کہا کون سی فلم؟ کہا یہ۔ کہ میں نے کہا جس نے دیکھی اس سے پوچھو۔ کہا کہ بھائی فلم چھوٹی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو چائے پی رہے ہو تو اس کا مطلب دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا مطلب مت نکالو یار، مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ یہ فلم ابھی چھوٹ جائے گی، یار میں تو پیتا بھی نہیں۔ پھر وہ مولانا بھی بولے، تو یہ بدگمانی دیکھی۔ ضروری نہیں کہ آپ جو سوچیں وہ ویسا ہو۔
ہمارے ہاں یہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ بدگمانیاں. اب مولانا جرجیس کی بدگمانی جس کے دل کے اندر ہے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا ہے تو وہ بدگمانی رکھے ہوئے. اب ہم نماز پڑھنے بھی جائیں گے اور اس کی نظر میرے اوپر پڑے گی, اب وہ میری بدگمان ہے, میرے اندر میرے ساتھ بدگمانی رکھتا ہے, تو وہ کیا کہے گا, جا رہا نماز پڑھنے, 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. اس کو میرا نماز پڑھنا بھی اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے بارے میں بدگمانی اس نے اپنے دل کے اندر پال لی ہے. اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ اس کا گھر سامنے ہے اور وہ چھت سے ہمیں دیکھ رہا ہے, میرے ہونٹ ہل رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ, اس نے دیکھا یہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور میں نے اس کو دیکھا, تو کیا سمجھے گا, یہ گالی دے رہا کمینہ مجھے, یہی سمجھے گا نا, یہ مجھے گالی دے رہا ہے. اب وہ نہیں جانتا کہ ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ یہ گالی کیوں تصور کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں بدگمانی ہے میری, وہ ہمارے بارے میں سوچ چکا ہے یہ میرا کبھی اچھا نہیں چاہے گا, اس لیے میرے ہونٹوں کو چاہے سبحان اللہ ہی نکل رہا ہو لیکن وہ سمجھے گا یہ مجھے گالی دے رہا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو سمجھیں وہی ہو. مان لیجئے مولانا جرجیس صاحب ایک ڈاکٹر ہیں, فہیم صاحب بھی ایک ڈاکٹر ہیں, دونوں پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. جرجیس صاحب نے دیکھا یہ لنگڑا رہا ہے. جرجیس صاحب کہتے ہیں ابراہیم صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. ابراہیم صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں, یہ موچ والا درد نہیں ہے, میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. اب جرجیس صاحب کو اپنے تجربے پہ فخر تھا, ارے نہیں ابراہیم صاحب اس کے پیر میں موچ ہے. ابراہیم صاحب کہتے ہیں نہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. میں نے کہا اگر اس کے پیر میں موچ نہیں ہوئی تو 1000 روپیہ میں آپ کو دوں گا. ابراہیم صاحب نے بولا اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا تو 1000 روپیہ میں دوں گا. دونوں نے 1000 روپے کی شرط رکھ دی, حالانکہ ناجائز ہے لیکن غصے میں رکھ دی. 1000 روپے کی شرط. وہ قریب آیا, آگے کہنے لگا جرجیس صاحب ابراہیم صاحب کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں تمہارے پیر میں موچ ہے. ابراہیم صاحب بولے میں بول رہا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, اب آپ ہی بتائیے کیا ہے. بولا نہ مجھے موچ ہے نہ مجھے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی, میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لنگڑاتے ہوئے آ رہا تھا. اب دیکھیے جرجیس صاحب کے دل میں گمان تھا کہ پیر میں موچ, ابراہیم صاحب کے دل میں گمان تھا ریڑھ کی ہڈی میں درد, اور اس نے آ کر دونوں کی گمان کو خراب کر دیا. دونوں بدگمانی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے اسی بدگمانی کو روکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان اپنے اندر رکھتے ہو. برا گمان اپنے اندر مت پالیے. حضرت امام اوزاعی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. امام اوزاعی کے گھر میں ان کی بیوی سے اس گاؤں کی ایک عورت ملنے آئی. امام اوزاعی چٹائی پر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے. امام اوزاعی نے دیکھا کہ دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا. وہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ گاؤں کی کوئی عورت آئی ہے, کہہ رہی ہے مجھے آپ کی بیوی سے ملنا ہے. امام اوزاعی نے کہا اندر آئیے. امام اوزاعی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کوئی بہن تم سے ملنے آئی ہے, چلو اس سے مل لو. اور خود وہ اپنے دوسرے کمرے میں چلے گئے. جس چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اس چٹائی کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا. اس عورت نے, امام اوزاعی کی بیوی نے گاؤں سے آنے والی اس عورت کو اپنے پاس بٹھا دیا اسی چٹائی پر. چٹائی پر بیٹھی تھی کہ چٹائی بھیگی ہوئی تھی, گیلی تھی. چٹائی پر جیسی ہی بیٹھی اس کے پیچھے کا حصہ کولہا اس کا بھیگ گیا. چٹائی پر بیٹھی وہ پورا بھیگ گیا. ایسے کرنے لگی, یہ کیا کیا؟ اس کی نظر 3 سال کے بچے پر پڑ گئی. اس عورت نے کہا گاؤں کی, آئی امام اوزاعی کی بیوی, تم دیکھتی نہیں ہو اس بچے نے اس چٹائی کے اوپر پیشاب کر لیا ہے اور اس پیشاب نے میرے کپڑے کو خراب کر دیا ہے. ارے مہمان تمہارے گھر آیا ہے یا کوئی ملنے تو کم سے کم صاف ستھری چٹائی تو بچھانا چاہیے. تم نے اسی پیشاب والی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا. اب مجھے نہانا پڑے گا اور اس کپڑے کو دھونا پڑے گا. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں میری بہن گھبراؤ نہیں, یہ پیشاب نہیں ہے, تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے. چھوٹا بچہ آپ کا کپڑے اتار کر پھر رہا ہے, اس چٹائی سے اٹھ کے گیا ہے, آپ کہتی ہیں پیشاب نہیں ہے. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ پیشاب نہیں ہے. اس عورت نے کہا مجھے سیٹسفائی کیجئے, مجھے مطمئن کیجئے پیشاب نہیں ہے.
کیا ہے یہ؟ امام اوزاعی کی بیوی بولتی ہیں میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن تو نے مجبور کر دیا، اب تجھے اطمینان دلانا ضروری ہو گیا۔ آئے میری بہن، جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر امام اوزاعی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر وہ اسی چٹائی پر آ کر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رو رو کر اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ روزانہ ان کے آنسوؤں سے یہ چٹائی تر ہو جاتی ہے، یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے۔ میری بہن، جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں۔ دیکھیے بدگمانی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ جس کو ہم پیشاب سمجھ رہے ہیں وہ کسی نیک اور بزرگ آدمی کے آنسو نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بھائیوں سے پتہ نہیں کیوں بدگمان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کام کسی اس کے پیچھے کوئی نیکی چھپی ہوئی ہو، اس کے پیچھے کوئی خیر خواہی چھپی ہوئی ہو، ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، بہت سے بعض گمان انسان کو بہت بڑے گناہوں کا مرتکب کر دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ٹھنڈے دل سے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ قرآن کہتا ہے تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ یہ جاسوسی بھی ہمارے بھائی بھائی کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتی۔ ٹو لگانا، دیکھنا، غور کرنا، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردے ڈالو۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ تذکرۃ الحفاظ، اس کے صفحہ نمبر 158 پر، صفحہ 198 پر علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے احمد ابن مہدی کا واقعہ۔ احمد ابن مہدی بغداد کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بغداد کے بہت بڑے محدث گزرے، محدث کبیر میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے پاس ان کے گاؤں کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری عزت بچا لیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور اس زنا کی پیداوار میرے پیٹ میں پل رہی ہے، اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ لوگ اگر پتہ لگائیں گے میرا تو شوہر ہی نہیں تو مجھے بدنام کر دیں گے، میری عزت بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے کیا کرنا؟ احمد ابن مہدی نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنی منکوہہ بنا لیجئے، اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے اپنے کسی میں، آپ آئیے نہیں میرے پاس لیکن مجھے اپنی بیوی مان لیجئے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو میں خود دوسرے شہر چلی جاؤں گی۔ انہوں نے کہا جاؤ، اوپر والا روم میں ان کو دے دیا، اپنی بیوی کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں پر، اللہ کے نبی نے کہا ان کے عیبوں پر پردے ڈالو، ہماری اس عورت کی عزت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس کو اپنی بیوی مان لیا، بنایا نہیں، مان لیا، الگ روم دے دیا، کھانا پانی دیتے رہے، یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ بھی احمد ابن مہدی نے کیا۔ احمد ابن مہدی نے اس بچے کا عقیقہ بھی کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہونے پائے کہ میرا بچہ نہیں ہے، اور یہ عورت کے اوپر شک نہ ہونے پائے کہ زنا کی پیداوار سے اس بچے نے کو پیدا کیا ہے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے سارا خرچہ احمد ابن مہدی کو دیا کہ اب آپ نے میری عزت بچا لی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے بھی اپنی گناہ سے توبہ کر لی، اس بچے کی میں پرورش کروں گی، اب دوسرے شہر میں چلی جاتی ہوں۔ احمد ابن مہدی نے کہا تم دوسرے شہر جا رہی ہو چلی جاؤ، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ جتنا خرچہ میں نے کیا ہے وہ صلہ رحمی کی وجہ سے کیا ہے، بیوی کی وجہ سے نہیں۔ اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے، اگرچہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن جب تک تمہیں کوئی دوسرا شوہر نہیں مل جاتا ہے اور نکاح نہیں کر لیتی ہو تب تک اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری میری ہے، اور تمہاری جو بھی خرچہ ہوگا وہ خیر خواہی کے طور پر ہم تمہارے اوپر خرچ کریں گے۔ اس عورت نے اس بات کو مان لیا، چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے لوگ عیبوں کو چھپایا کرتے تھے، اس طریقے سے لوگ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، ہم تو جاسوسی کرتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس وقت جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا کرتا ہے، ہم جاسوسی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات میں گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے جب گانے آنے کی آوازیں سنی تو دیوار پہ چڑھ گئے، جھانک کر دیکھا تو ایک بڈھا شراب کے نشے میں اور ڈانسر ناچ رہی ہے، رقاصہ ناچ رہی ہے۔ حضرت عمر اندر گھس گئے، کود گئے، چھلانگ لگا گئے، اور بڈھے نے جب دیکھا عمر، اس کا نشہ اتر گیا۔ عمر فاروق شخصیت ایسی، بڑے بڑے نشے والوں کے نشے اتر جاتے تھے، نشہ اتر گیا ہے۔
حضرت عمر نے کہا آج تو رنگے ہاتھ پکڑ لیا میں نے، چل بڈھے قبر میں پیر لٹکے، ایک کوڑا کھا نہیں سکتا، 40 کوڑے کیسے کھائے گا تو؟ اور پھر ناچ بھی، رقاصہ کو بھی بلایا ہوا ہے۔ اس نے کہا عمر میں نے تو ایک غلطی کی ہے، آپ نے کئی غلطیاں کی ہیں۔ کہا میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کہا پہلی غلطی، اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کہتا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے گھر کی جاسوسی مت کرو، آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کی۔ جب میرے گھر کے دروازے بند تھے تو آپ نے کیوں جھانک کر دیکھا؟ دوسری غلطی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازے کو دستک دو، آپ نے بغیر دستک دیے میرے گھر میں آ گئے۔ قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس سے اجازت مانگو، آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے۔ قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ، تم بغیر سلام کے۔ اور آگے جملے لکھے ہوئے ہیں، آگے جملے للسارقین، چوروں کی طرح میرے گھر میں کودے ہو۔ قرآن کہتا ہے تمہارے گھر کے دروازے بند ہوں تو شریعت محمدی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کھڑکیاں بند ہوں، دروازے بند ہوں، اور کوئی شخص تمہارے گھر میں تمہاری ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کی کوشش کرے، جاسوسی کرے، تو باہر نکل کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو۔ امیر المومنین میرے دروازے بند تھے، آپ گھر کی چھت پر چڑھ کے آپ نے جھانکا، آپ کی یہ 5ویں غلطی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھے آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جب میں اپنی اصلاح کر لوں گا اس کے بعد تجھے سزا دوں گا۔ جذبہ دیکھیے، پہلے اپنی اصلاح کروں گا پھر سزا دوں گا۔ میرے بھائیوں پھر سزا نہیں دی، بڈھا تھا، کیا سزا دیتے؟ ایک مارتا کوڑے چلا جاتا دنیا سے۔ اب اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، اب سزا یہ ہے کہ اس کے دل کو کسی طریقے سے توبہ کرنے پر مجبور کر کے اور اس کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ تو 4 سال کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بڈھا آیا، اجرت و مزدوری مانگنے، امیر المومنین اب میں کمانے کے لائق نہیں ہوں، بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیجیے۔ حضرت عمر اس کو لے گئے، کھجور کھلایا، پانی پلایا اور اس کو بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا، اور کندھے پہ ہاتھ ڈال کے جب چھوڑنے آئے تو کہنے لگے بڈھے اب تو سدھر جا۔ رقاصہ کو ناچ کراتا ہے، ڈانسر کو بلاتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین 4 سال پہلے آپ نے مجھے جس گھر میں چھوڑا تھا اور کہا تھا جب میں اپنی اصلاح کر لوں گا تب تجھے سزا دوں گا، اللہ کو گواہ بنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 4 سال سے میں نے، جب سے آپ نے مجھے چھوڑا ہے تب سے میں نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگائی اور میں نے کسی ڈانسر کا ڈانس نہیں کروایا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہمیں اپنے اندر لینا ہوگی۔ ابھی تو بہت